الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو شخص دنیا کی زندگی کو طلب کرے وہ کافر ہے۔ ناظرین، حضرت امامنا مہدی موعود علیہ السلام نے اپنے گروہ کو یہی فرمایا کہ لوگوں کے پاس اپنی حاجت مت لے جاؤ اور جو کچھ تقدیر میں لکھا ہے اس پر راضی رہو۔ جیسے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے خلائق کی تقدیرات کو آسمان و زمین پیدا کرنے کے 50,000 برس پہلے لکھ دیا ہے۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، کہا میں نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھا، فرمایا اے لڑکے، تحقیق میں تجھے چند باتیں سکھاتا ہوں، یاد کر لے۔ جب تو مانگے تو اللہ ہی سے مانگ، چنانچہ نخل، اور تو مدد چاہے تو خدا سے مدد چاہ، اور جان کے امت اگر جمع ہو کر یہ کوشش کرے کہ تجھے نفع پہنچائے تو تجھے اس سے بڑھ کر نفع نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر تجھے نقصان پہنچانا چاہیں تو اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے جتنا کہ اللہ نے تیرے حصے میں لکھ دیا ہے۔ اور قلم اٹھا لیے گئے ہیں اور صحیفے خشک ہو گئے ہیں۔ روایت کی اس کی احمد اور ترمذی نے۔ اے دل، جتنا رزق تیری قسمت میں ہے نہ اس سے زیادہ پائے گا اور نہ کم۔ اپنا دل مضبوط رکھ، ذرا بھی پریشان مت ہو، دل کو خوبی رکھ، اس لیے کہ خزاں کی تختی میں تقدیر کے قلم نے اے سعدی جو کچھ لکھ دیا ہے وہی ہوگا۔ اس کے قلم نے ازل میں میرے سر پر جو کچھ لکھ دیا ہے اس میں کمی بیشی نہ ہوگی، اگرچہ میں اپنے سر پر اینٹ ماروں، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ میرے لیے لکھ دیا ہے میں اس سے راضی ہوں، اور میں اپنے کاروبار اپنے خالق کے حوالے کر دیا ہوں۔ اب تک جو کچھ ہوا اللہ نے اچھا کیا، اور جو ہوگا اچھا ہی کرے گا۔ مومنوں کی تقدیر پر یقین آ گیا، انہوں نے معاش اپنی زندگی کے دنیا داروں کی طرف توجہ کرنے سے اپنی ذاتوں کو قید کر لیا، کیونکہ وہ انبار دنیا کے پاس چاپلوسی نہیں کرتے نرم باتوں سے معاش حاصل کرنے کے لیے۔ مہدی علیہ السلام کے گروہ کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نفس کو محفوظ نہیں کرتے بلکہ اپنے خالق پر بھروسہ کرتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی راہ میں اپنی ذات کو مقید کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ خیرات ان فقیروں کے لیے جو قید کیے گئے ہیں اللہ کے راستے میں، یعنی اپنی ذاتوں کو ایک جگہ اللہ کے مراقبے میں بیٹھ کر غیر اللہ کی طرف توجہ کرنے سے روکے ہوئے ہیں۔ اللہ کو اللہ ہی سے دیکھتے ہیں، اللہ کی خزاں پر راضی ہیں، اللہ کی منشا کے موافق اللہ کی بلا پر صابر ہیں۔ اپنے نفس کے مجاہدے میں اللہ کے لیے قید ہے، مرنے تک میثاق ازلی کے وعدے کو توڑتے نہیں، یعنی غیر اللہ سے روگرداں ہونے کی وجہ سے خدا نے اشارتاً و یقیناً حصار نفوس کے الفاظ میں ان کا وصف بیان فرمایا۔ اور مہدی علیہ السلام کے بعض اصحاب سے منقول ہے کہ فطور لینے کے وہ حقدار ہیں کہ جن کے لیے خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ خیرات ان فقیروں کے لیے ہے، اور جو لوگ کے رزق کے لیے دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور تعین رکھتے ہیں ان کو فقیروں کا حق نہیں کھانا چاہیے، اس لیے کہ فطور کے حقدار وہی ہیں اور سوائے فقیروں کے دوسرے کو نہیں چاہیے کہ فطور طلب کریں۔ اور اگر مرشد پڑوس کا حق دیتا ہے تو لینا چاہیے، اس لیے کہ دائرے میں رہتے ہیں۔ اور نیز نقل شریف ہے کہ ایک مرید نے اپنے مرشد سے اپنے باپ کا عرس کرنے کے متعلق عرض کیا، پیر نے فرمایا کہ میں تم کو کہتا ہوں کہ کسی چیز کی تکمیل کے لیے 1 ٹکے بھی طلب کرنے سے تعلق مت رکھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زمین میں چل نہیں سکتے ہیں، یعنی اپنے مقام میں نشست اور اپنے مراقبے کو چھوڑ کر حال خوبی ہونے اور ذکر غالب ہونے اور پیر کے مشاہدے میں مشغول ہونے، محبت کی شدت ہونے اور عشق کی کثرت ہونے اور اپنے رب پر پکا یقین ہونے کی وجہ سے طلب معاش میں ادھر ادھر مارے نہیں پھرتے، کیونکہ توکل کی صحت، رضا کا حسن اور
تسلیم کی حقیقت ان پر چھا گئی ہے۔ یہی لوگ اپنے سب کاروبار خدا کے حوالے کرتے ہیں اور اس کے وعدے پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی بے نیازی کو دیکھ کر جاہل انہیں تونگر سمجھتا ہے، کیونکہ وہ ابنائے دنیا کی چاپلوسی نرم باتوں سے اور اظہار شفقت سے نہیں کرتے۔ دکھاوے اور شہرت کے لیے اپنا اظہار حال ان کو مہربان بنانے کی خاطر نہیں کرتے، باوجود اس کے کہ وہ اپنے خدا کے بہت محتاج ہوتے ہیں۔ جاہل ان سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ان کو تونگر سمجھتا ہے۔ صاحب علم آدمی نور علم و ایمان سے ان کو پہچان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قول یہ ہے کہ تو انہیں ان کی پیشانیوں سے پہچان لے گا۔ ان کے چہروں پر حق کی بشارت ہوتی ہے اور نور معرفت کی تازگی ان کے دلوں میں ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کے چہروں پر صاف صفات کی چمک پیدا کر دیتا ہے اور ان کی پریشانیوں پر جمال ذات کا نور چمکا دیتا ہے۔ ان صفات کو دیکھ کر تو انہیں پہچان لیتا ہے، کیونکہ وہ چھپے پرہیزگار ہیں جو مخلوق کی طرف دنیا اور زینت دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتے، صابر ہیں اور اللہ کی محبت میں قید ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگوں سے اصرار کر کے سوال نہیں کرتے، یعنی اہل دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اپنی نفسانی خواہشات کو نہیں چاہتے۔ ہاں، وہ اپنے اخوان فی اللہ پر بڑی نظر عنایت رکھتے ہیں۔ ان کی نظر اپنی خواہشات اور طبیعت کی مألوف چیزوں پر نہیں ہوتی۔ بس مہدی علیہ السلام کے گروہ کی صفت یہ ہے کہ مخلوق سے اپنے نفس کو محظوظ نہیں کرتے۔ انصاف نامہ باب 5 صفحہ 63